سینکڑوں بچے اور بچیوں کا نکاح میں نے پارک میں جا کے، کالجز میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے پڑھایا ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خواتین کے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، خلو ہے، تنسیخ ہے، خیار بلوغ ہے، اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں، یہ سارے میں دیکھتا ہوں، میری اسلامی عدالت دیکھتی ہے۔ میں جرأت سے کہہ رہا ہوں، ایک آپ جیسے آدمی کو میں کہوں تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو شیطان ہے، مکے کی زندگی کے اندر جہاد نہیں آیا، کیا آیا؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، جڑے رہو۔ ابو بکر مار کھائے پھر بھی جڑے رہو۔ جو ہمارے مذہبی لوگ لانتے بھیج رہے ہیں کہ غزہ میں یہ ہوا، انہوں نے یہ نہیں کیا، غزہ میں یہ ہوا، پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو غزہ والی لڑائی ہے، اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ میرے بیٹے آخر کچھ دعائیں ہیں تو یہ آج میرے چہرے کی رونق ہے۔ دعائیں ہیں تو آپ نے دیکھا میں کتنا عوامی آدمی ہوں۔ آپ کا جب فون ہے 3 گھنٹوں پہ میں نے فون اٹھایا نا، تو مارو مجھے سلوٹ، مارو۔ خبرنامہ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش سرگرمیاں سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا پھر کاروباری، حکام والا کو اپیل کرنا ہو، ظالم کا نشانہ بننے والا مظلوم ہو، پولیس کے ظلم کا شکار ہو، کہیں جرم سرزد ہو یا اچھا کام، کسی بھی یونین کونسل کا سروے ہو، علاقائی مسائل ہوں، اجتماعی مسئلہ ہو، یا پھر آپ کے کاروبار کی تشہیر، انتخابات بلدیاتی ہوں، قومی یا صوبائی، امیدواران اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا منشور، ٹیلنٹ کھیلوں کا ہو یا تعلیمی، یا کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہو، خبرنامہ ٹی وی سب کچھ عوام کے سامنے لاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رابطہ آپ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ آئیں سچ کا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ ڈائل کریں 0333109988۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب مفتی قوی صاحب، بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں، معروف روحانی اور علمی شخصیت ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ دینی حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، بہت مہربانی میرے سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ کی طرف سے خیر۔ میرا تو ماٹو ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے نوجوان جب مجھ سے رابطہ کریں تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں تاکہ میری امت تک، میری قوم تک میرا پیغام خیر کا پہنچے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں نوجوانوں میں آپ بہت زیادہ مقبول بھی ہیں، نوجوان آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو آیا اس وقت جو معاشرے میں ایک سسٹم رائج ہے جہیز کا، شادی بیاہ کے حوالے سے، نوجوانوں کو شادی بیاہ میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہے، تو اس حوالے سے ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ دینی شخصیت ہیں، تو آیا اس کی تاریخ کیا ہے، یہ اسلام کے اندر آیا کہاں سے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بیٹے، میں آپ کے چہرے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی علمی اور علماء سے محبت کرنے والی بات ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بر صغیر کا جو محل وقوع ہے، یہاں پرانے دھرم کون کون سے تھے۔ میں بڑی تحقیقی بات کرتا ہوں، مختصر بات کرتا ہوں، اور آدھا مفتی بنا کے بھیجتا ہوں، اور جو مسئلہ پوچھا جائے اس کا آدھا عالم بنا کے بھیجتا ہوں۔ جہیز کی لعنت اس معاشرے میں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں ہمیشہ بات وہ کرتا ہوں جو قابل ممکن ہو، امکان ہو۔ میرے جیسے بہت بڑے بڑے علماء آج اگر طے کر لیں کہ ہم نے جہیز کے خلاف اکٹھا موقف اختیار کر کے یہ کہنا ہے کہ یہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد بچی کی رخصتی پر کسی قسم کا جہیز نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، پھر بھی بر صغیر کی معاشرت میں جہیز دینا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اگر اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے، چاہے اس کو جہیز کو لعنت کہیں، غلط کہیں، حرام کہیں، ناجائز کہیں، پھر بھی اپنے داماد کو بیٹا بنا کے گلے بھی لگانا ہوگا، اور بیٹی کو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، یہ کیا ہیں، بسترے ہیں، یہ گرمی کے سوٹ ہیں بچی کے اور بچے کے، یہ سردی کے سوٹ ہیں، یہ دولہے کی جناب جوتی ہے، پھر آگے مرضی ہے سائیکل موٹر دیں، مرضی ہے کار دے، مرضی ہے جو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس پر جو کچھ کہا وہ گیا علماء کی طرف سے، میں بھی تائید کرتا ہوں، آپ بھی ایک مذہبی آدمی ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل ہوگا؟ آج یہ کہہ دیا جائے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، اور 4 انگل تک ہو اور سینے کو مکمل ڈھانپے، ہم واجب کی بجائے اس کو فرض بھی کہہ دیں، کٹوانے کو حرام بھی کہہ دیں، لیکن دنیا کے اندر اب اہل عرب سے لے کے اہل عجم تک ہمیں ہمارے فتوے پر کسی نے عمل نہیں کرنا۔
ہم کہہ دیں کہ پوتا وارث نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نواسہ وارث نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مفتی منیب الرحمان فتویٰ دیں، مفتی تقی عثمانی فتویٰ دیں، مفتی طارق مسعود فتویٰ دیں، مفتی عبدالقوی صاحب فتویٰ دیں، پھر بھی پاکستان کے قانون میں یہی ہے کہ پوتا بھی وارث ہے، نواسہ بھی وارث ہے. ہماری بات کسی نے نہیں سنی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں چونکہ ایک حقیقت پسند شخص ہوں نا، میں ان مسائل کی بجائے ان مسائل کو لیتا ہوں کہ جس پر امت کو چلنا آسان ہو یا جس پر امت چل رہی ہو ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے. ٹھیک ہے. جہیز لعنت ہے، اس میں دوسری رائے نہیں. بچی کو جناب جہیز ہمیں دینا چاہیے اخلاقی شرعی طور پر. اس کا نام جہیز نہ ہو، اس کا نام ہدیہ ہو، اس کا نام تحفہ. لیکن یہ نظام موجود ہے، اس نظام پہ میری قوم نے چلنا ہے کہ یہ کوئی ڈیمانڈ نہ کی جائے دولہے والوں کی طرف سے. کیونکہ اگر آپ کہو یا نہ کہو، میں نے تو خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچی کو یعنی اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو دونوں سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے، جو کچھ وہ کہتے جاتے ہیں. یہ نظام فساد تھا کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی میرے معاشرے کے اندر میں نے تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا، میں شکایت نہیں کرتا. میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا، میں شکایت نہیں کرتا. میں نے اہل سنت کو دیکھا، میں شکایت نہیں کرتا. میں نے اہل تشیع کو دیکھا، میں شکایت نہیں کرتا. میں نے جماعت اسلامی والوں کو دیکھا، میں شکایت نہیں کرتا. ہم 50 دفعہ کہہ دیں کہ بیٹی وارث ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، پھر بھی لوگوں نے اپنی تمام جائیداد بیٹے کو دے دینی ہے، پوتے کو دے دینی ہے، لیکن بیٹی کو نہیں دینی. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال اور مزید میں آپ سے اسی حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، علماء بات کرتے ہیں کہ جہیز جو ایک لعنت ہے، اس کی جو آرگومنٹ دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ ہمیں سامنے سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت علی کی جب شادی ہوئی حضرت فاطمہ کے ساتھ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے ساری جو محبتیں ان کے اوپر قربان ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی جو بیٹی تھی ان کو جو ہے کچھ چیزیں، کچھ تحائف، کچھ چیزیں وہ جو دی تھیں. تو اس حوالے سے اس کا ہم کس طرح سے جو آرگومنٹ جو ہے اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، جو تم نے بات کی ہے نا، یہ حقائق ہے. میری بیٹی بھی ہوگی نا، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس نکاح مسنون کو سامنے رکھ کر محمد الرسول اللہ کی سیرت پاک پہ عمل کر کے یقیناً میں دوں گا. اس کو جہیز کہو، اس کو نبی رحمت کی سنت کہو. کیوں کہ میرا اسلام بیٹی سے پیار کرنے کی بہت بڑی سبق بھی دیتا ہے، ہمیں نصیحت بھی کرتا ہے. میرے خاندان کی تو کیفیت یہ ہے کہ بیٹی کو ہم اپنے خاندان کے حوالے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہے. تو معنی یہ ہے کہ جہیز کا معاملہ ایک ایسا ہے، مقام ادب ہے. یہ حضور کی سیرت میں بھی نظر آئے گا، آج تک کی امت مسلمہ کے علماء صلحاء میں بھی نظر آئے گا. اچھا مفتی صاحب، اس وقت جیسے آپ معاشرے میں بالکل آپ تو گھومتے پھرتے بھی ہیں، نوجوان آپ سے جو تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں، تو اس وقت جو ہمارا نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کے دور میں چلا گیا ہے، شادی بیاہ کے مسائل آپ کے بالکل سامنے ہی ہیں، بے روی کی طرف جو ہے نوجوان جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سیٹ اپ کرنے میں کس طرح جو ہے علماء اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جب ٹرمپ صاحب عالم عرب میں آئیں گے، میں بھی ان کی شکایت نہیں کر رہا عالم عرب کی، کیونکہ کمزور آدمی ایسے ہی کرتا ہے. جب خالد ابن ولید باعزت، باعظمت، باوقار انداز سے فاتح بن کے جاتے تھے، تو کیا پھر یہی ملک شام کے لوگ اپنے خواتین کو برہنہ کر کے ان کے سامنے نہیں پیش کرتے تھے؟ پھر میرا تو سیدنا خالد ابن ولید کا وہ خطبہ آج بھی موجود ہے کہ نحن لما رأینا جبین محمد ہائے. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا جب سے ہم نے محمد پاک کی پیشانی کو دیکھا ہے ہمیں چاند نظر نہیں آتا، تم کیا آ گئی ہو. مثال دینے کا معنی یہ ہے کہ جو کمزور قومیں ہوتی ہے وہ یہی انداز اختیار کرتی ہے. آج سعودی عرب کو اور عالم عرب کو اپنے جغرافیائی حدود کو محفوظ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کرنا ہوگا. جو ہمارے مذہبی لوگ لانتے بھیج رہے ہیں کہ غزہ میں یہ ہوا، انہوں نے یہ نہیں کیا، غزہ میں یہ ہوا. پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ
یہ جو غزہ والی لڑائی ہے اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ بس میں آگے نہیں جاتا کیونکہ میں اپنی قوم کے جذبات کو جانتا ہوں، میری قوم مجھ سے پیار کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو جنگ شروع ہوئی ہے آغاز کس نے کیا ہے؟ میں نے 1982 83 84 85 میں صدام حسین کا مہمان تھا۔ اسی غزہ کی آج کی قوم کے دادے اور پردادے اپنی جگہوں کو بیچ کر، وہاں ایک پروگرام ہوتا تھا الف لیلہ لیلہ، ایک رات گزارے 1000 رات کا مزہ اٹھائے، سارے فلسطینی بیٹھے ہوتے تھے، جوا کھیلا جا رہا ہوتا تھا، سارے فلسطینی بیٹھے ہوتے تھے۔ اب میرے دادا نے اگر ایک پراپرٹی بیچ دی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس کھو کا نام، اس جگہ کا نام میرے دادے کے نام پہ ہے، وہ کہیں گے حضرت آپ کے دادا جی بیچ گئے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ رمضان المبارک میں حملہ کیا تھا مصر نے اسرائیل پہ، وہ بھی تو یہی اسرائیل تھا، یہی امریکہ تھا، حتیٰ کہ 14 دن کے اندر اپنی پوری کی پوری زمین، میدان تیہ اور نہر سوئز کو محفوظ کر کے آخری جو بارڈر تھا افریقہ کا وہاں تک جا کے پہنچا دیا، کس کو؟ اسرائیل کو۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے نا، بالکل آنکھوں سے اس کا موازنہ کیا۔ اس زمانے میں جناب حافظ قرآن تھا، مسلح سنا رہا تھا، 20-22 سال میری عمر تھی۔ فوراً یہ آپ مجھے بات کون سنا رہا ہے؟ جو اس زمانے میں انور السادات تھے، ان کا جو پی ایس تھا بریگیڈیئر، وہ سنا رہا ہے مجھے خود سنا رہا ہے۔ میں بھی مہمان تھا شافات کا، وہ بھی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں، وہ حقائق ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں۔ مجھے جب اس سے بے تکلفی جو عربی میں بڑی اچھی بولتا تھا، وہاں کے جو شیخ الازہر تھے جاد الحق، ان سے بھی میری بڑی گپ شپ تھی، ان سے بھی بڑی گپ شپ تھی۔ اس نے بتایا کہ جناب انور السادات نے کہا فون اٹھاؤ، کسے ملاؤ؟ امریکہ کے صدر سے۔ فون ملایا گیا، انور السادات نے کہا کہ میں ایجپٹ کا پریزیڈنٹ انور السادات فاتح بننے کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں، ہاتھ ملاؤ۔ اچھا، یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہوگی، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہاری پیشانی دیکھ کے تم بادشاہ آدمی ہو۔ اس نے کہا تم انور السادات؟ اس نے کہا ہاں۔ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہو؟ کہنے ہاں۔ اس نے کہا کہ تمہارا شیخ الازہر اور تمہارا مفتی اعظم، اب پریشان نہ ہونا۔ اس نے کہا کہ میں مصر اور ایجپٹ کا پریزیڈنٹ ہوں، میں پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں۔ اچھا جی، تو پاکستان اس کا مطلب کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جس مولوی کے پاس یا جس سیاستدان کے پاس اس کی بیگم کا ووٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بس آگے میں نہیں جاتا، چونکہ میرے اپنے علماء ہیں۔ ہاں جی، دوسرا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آج کے بعد میری باؤنڈری کی، یہ جو مصر کی باؤنڈری ہے میں دیکھ کے آؤں، یہ ادھر شرم الشیخ ہے، ادھر لیبیا ہے، ادھر جناب کیسے نا سوڈان ہے، ادھر سمندر ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد میری باؤنڈری کی آپ ایسے حفاظت کریں گے جیسے اسرائیل کی۔ میرے بیٹے سمجھا کرو، مکے کی زندگی کے اندر جہاد نہیں آیا، مدینہ کی زندگی کیا آیا؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، جڑے رہو۔ ابو بکر مار کھائے پھر بھی جڑے رہو، بلال حبشی مار کھائے پھر بھی جڑے رہو، خباب مار کھائے پھر بھی جڑے رہو، خبیب مار کھائے پھر بھی جڑے رہو، بی بی سمیہ 2 حصوں میں بٹ جائے پھر بھی جڑے رہو۔ چلو یہ بات اب ختم ہو گئی۔ اب میں آ جاؤں میری نوجوان نسل پہ، مجھے بتاؤ، ارئی سے شادی کرے گا، جٹ سے شادی کرے گا، سید سے شادی کرے گا، خاندان والا خاندان سے شادی کرے گا۔ بعض شادی ہم نے نہیں کرنی، بلوچ کی پٹھان سے نہیں ہو سکتی، سرائکی کی مہاجر سے نہیں ہو سکتی۔ پھر بچیاں اور بچے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کریں گے۔ سینکڑوں بچے اور بچیوں کا نکاح میں نے پارک میں جا کے، کالجز میں جا کے اور اپنا اس میں یونیورسٹی میں جا کے پڑھایا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ پھر ان کو کہا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ بچی کو سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے کہا، اس سے میں نے رابطہ کیا، میں مفتی عبدالقوی بول رہا ہوں، ذرا میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو سونا حلوہ بھی کھلاؤں گا۔ آئے گلے سے لگائے، میں نے آنکھوں سے آنسو نکالے، میں نے کہا آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، بچے کا میں نے نکاح پڑھایا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، داماد کو بلاتا ہوں، ابھی وہ آپ کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھے گا، ہاتھ چومے گا، آپ نے اس کی پیشانی چومنی ہے۔ یہ ہے مفتی عبدالقوی کا کردار۔ بات یہ ہے کہ قوم جس طرف جا رہی ہے، آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہی نہیں نا، خدا کی قسم۔ رات کو جب 3 ساڑھے 3 4 بجے
میری پاکستانی بچی چارج کے اور فلاں کے 2-4 شوٹیں لگا کے جب گھر جاتی ہوگی، اس کی ماں کا، ظاہر سی بات ہے اشر نشر ہوتا ہے. اگر باپ زندہ ہے تو باپ کا اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوگی. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں بہت زیادہ نیکی کا کام ہے. یہ سر تمہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے تمہاری پیشانی دیکھی ہے کہ تم مذہبی آدمی ہو اور علمی آدمی ہو، تحقیقی آدمی ہو اور پاک ذہن کے آدمی ہو. اچھا، یہ ماشاءاللہ جو آپ نے ایک نیکی کا کام کیا معاشرے کے لیے، بالکل ایک چینج ہے، بالکل جو ہمیں اس طرح سے نہیں پتا تھا، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پتہ لگا ہے. تو اس کے بعد کا جو سینیریو تھا وہ کیا تھا؟ آیا جو ان کے والدین تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا؟ یہ مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس آدمی کو میری اسلامی عدالت کے اندر ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ دماد اٹھا ہے بدبخت، اس نے اپنے سونے کی داڑھی کو پکڑا ہے اور میں آیا ہوں تو داڑھی کے بال میرے کلین پہ پڑے تھے. میری اسلامی عدالت میں یہ بھی ہوا ہے کہ دماد کم وقت اٹھا ہے، اس سسر کو گرا ہے اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے مار رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جناب سانس اٹھی ہے، اس نے جوتی اتار کے اپنے دماد کو مارا ہے. لیکن جب میری اسلامی عدالت سے گئے ہیں تو میں نے کہا یہ سانس نہیں ہے، آج کے بعد ماں ہے، گھوٹے پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ چوم. سانس کو کہا کہ تو سانس نہیں ہے تو ماں ہے، گلے لگا کے ذرا 2 دفعہ رو کہ تو میرا بیٹا ہے. بات یہ ہے کہ اگر مفتی عبدالقوی کو اسلامی عدالت کی برکت سے میں گھروں کو آباد کر رہا ہوں 3 طلاقوں کے باوجود کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، میرے رسالہ بریف کیس میں بھی کہتے ہو تو بھی پیش کرتا ہوں. 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال کی بچی، مفتی صاحبان آج بھی کہتے ہیں کہ باپ اور دادا نکاح کرتے ہو جاتا ہے. میں نے رسالہ لکھا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. میرے بیٹے آخر کچھ دعائیں ہیں تو یہ آج میرے چہرے کی رونق ہے. دعائیں ہیں تو آپ نے دیکھا میں کتنا عوامی آدمی ہوں. آپ کا جب فون ہے 3 گھنٹوں پہ میں نے فون اٹھایا نا تو مارو مجھے سلوٹ مارو بس. ابھی آپ میرے پاس یہ جو آتے ہیں نا 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ، میں نام نہیں لیتا، ان کو ذرا فون کرو. اگر آپ کا فون اٹھا لیں یا آپ سے ان کی بات ہو جائے تو میں آپ کو سلوٹ ماروں گا. باقی آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان کی، اس میں جیسا کہ مختلف ایتھنکسٹی کے لوگ بھی ہیں، سندھی بلوچی، اس طرح ہماری جو سیکٹس بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اس میں پھر آگے جو ہے مزید جو ٹریز بن جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ، آیا ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی جو ہے پرچار کرنی، دوسرے کو جو ہے الزام لگانے، الزام تراشی کرنی اور چیلنجز کرنے اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ جو ہم لوگ ٹھیک ہیں دوسرا غلط ہے. تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، انجینئر صاحب کی وجہ سے ہم نے طے کیا کہ اب شان ولایت ہم بیان کریں گے. اسی دوران ہمارے بیٹے حسن الیاری صاحب آ گئے. ان سے جناب 2 دفعہ لمبی گفتگو ہوئی. اب وہ پھر وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے. میں بیٹا ہے چونکہ میں شکایت نہیں کرتا. اس کے بعد آج ہفتے سے ایک اور صاحب آ گئے نعوذ باللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کرو اللہ ہے. پہلے ہم نے کہا ولایت، پھر حسن الیاری کی وجہ سے خلافت. آج جناب ان سے 2 دن پہلے گفتگو ہوئی، اب آ گئی الوہیت. اب میرا خیال میں ہمارا جو موضوع ہوگا آج کے بعد الوہیت، خلافت اور ولایت. تو یہ وہ فتنے ہیں. اب کیوں ہے یہ؟ اچھا، جیسا کہ بھی آپ نے انجینئر صاحب کی بات کی، تو انجینئر صاحب ایک معاشرے کے اندر ایک چینج لے کر آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نظر بھی آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ اس طرف یا نوجوان اس طرف موو بھی ہو رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں قبروں کے پاس یا پھر مزارات کے پاس اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، اپنی آئیڈیالوجی کو صرف فوکس کرنا چاہیے خدا کے ساتھ، توحید کے ساتھ. کہ یہ توحید کا میسیج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک یا یہی میسیج مرزا غلام محمد قادیانی دے رہا ہے. میں نے جتنے جناب دیکھا ہے، میں سچی بات کرتا ہوں، میں رب میں 4 دفعہ گیا ہوں، میں انڈیا کے اندر قادیان میں گیا ہوں. ان کا جناب جو برطانیہ کے اندر مرکز ہے ان کا اپنا کیا کہتے ہیں ابھی ذہن میں آ جائے گا، تو وہاں میں گیا ہوں. ان کا جناب انگلینڈ کے ساتھ ایئرپورٹ کے ساتھ 25 ایکڑ ہے یا 25 بیگھے کے اندر ان کا اسلام آباد ہے. میں وہاں گیا ہوں. میں تو ہر جگہ جاتا ہوں. توحید کا پیغام مرزا صاحب بھی دے رہے ہیں، اور توحید کے حوالے سے جتنے قادیانی ہیں، لاہور ہیں، آپ ان کو مسلمان کہیں جو کچھ کہیں، توحید میں انتہائی پختہ ہوتے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی دیکھیں، ان کا موضوع بھی توحید ہے. ہمارے علماء دیوبند کو دیکھیں، موضوع توحید ہے. ہمارے خانقاہوں کو دیکھیں، ہک کے ہمارے خانقاہیت کا موضوع بھی توحید ہے. ہمارے جو اہل سنت علماء پختہ ہیں ان کا عقیدہ بھی توحید کا ہے.
عوام کی طرف سے اگر کچھ جا کے بازارات پہ یا کچھ پہ ہوتا ہے ہم اس کی ذمہ وار اپنے اہل سنت علماء کو نہیں دے سکتے. معنی یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی نئی بات تو نہیں کی. مرزا صاحب میرے ساتھ بیٹھے, وہ بھی توحید بیان کرے, میں بھی توحید بیان کرتا ہوں, پھر آپ حضرات بات کے فیصلہ کریں کہ کس نے عمدہ توحید بیان کی ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا باقی ایسا ہے کہ توحید کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے ہی, اور ساتھ ساتھ جو ہے ختم نبوت پر, ختم رسالت پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور اس ایمان کے ساتھ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ رخصت ہوں. اچھا ایک چیز جو معاشرے کے اندر ہے, کسی کے اوپر توہین کا الزام لگا دینا اور اس کے جو ہے اس کو چھوڑو, اس لیے کہ یہ غیبت ہے, بہتان ہے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ مولوی عبدالعزیز صاحب کو نہیں پتہ کہ جو میرا انداز ہے اس پر میرے اوپر لعنتیں پڑیں گی یا دعائیں ہوں گی؟ ان کو نہیں پتہ کہ غیبت, ایک آپ جیسے آدمی کو میں کہوں تو شرابی ہے, تو زانی ہے, تو شیطان ہے, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا مفتی عبدالقوی کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ بالکل میرے ساتھ کھڑی ہوگی. نہ میں نے آنکھوں سے آپ کو دیکھا کچھ پیتے ہوئے. ادھر کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب کی 19 شادیاں ہیں, جو شادیاں کرتا ہے وہ اللہ معاف فرمائے وہ بد اخلاق, بد کردار اور زانی ہوتا ہے. نہیں. اچھا باقی میں آپ سے ایک لال میسیج لینا چاہوں گا کہ جیسے آپ لال مسجد میں گئے, دارالافتاء میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی موجودگی تھی, بالکل آپ وہاں پہ کسی مسئلے کے حوالے سے گئے ہوئے تھے, تو مسئلہ کیا تھا وہ ذرا بتا دیجیے. بات دیکھو بڑا تب ذہین آدمی ہو, اس لیے میں نے انٹرویو بھی تجھے لمبا دیا ہے. میری عادت ہے کہ جب میں میلوڈی میں وہ ہالیڈے ان ہوٹل میں ہوں یا اپنے دوستوں کے ہاں مہمان ہوں جو وہاں بوش علاقے میں, تو میں جمعہ ہمیشہ 2 جگہ پڑھتا ہوں. یا پڑھتا ہوں مفتی سعید صاحب کے ہاں, مفتی صاحب وہ عام طور پہ موسم سرما ہو, وہ مسجد عثمانیہ ہے وہاں, تو پھر دھوپ میں بڑا مزہ آتا ہے. ہاں بالکل, وہ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. اس کے بعد مولوی عبدالعزیز صاحب والی جو مسجد ہے, ان کے والد کے زمانے سے 82 سے اگر موسم گرما ہو تو میں ان کے یہاں چلا جاتا ہوں. میں تو عوامی آدمی ہوں. اس دن بھی اسی معمول کے مطابق میں گیا. کم از کم میں حلفاً کہتا ہوں کہ 20 22 25 لوگوں نے مفتی صاحب کیا حال ہے, السلام علیکم, آپ مل گئے, آپ نے کہا جی میں فلاں چینل سے ہوں, مفتی صاحب آپ سے ملنا ہے, فلاں نے کہا جی میں راجن پور سے ہوں, فلاں نے کہا جی میں سرائکی علاقے سے ہوں. پٹھان تو آپ کو پتہ بڑی محبت کرتے ہیں, انہوں نے جپیں بھی ڈالی, یہ بھی کیا. اسی دوران ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میرا فتویٰ ہے اور دارالافتاء میں ہے. تو اب مفتیان کرام نے کہا کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب آئے ہیں تو یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خواتین کے متعلقہ جتنے مسائل ہیں, خلو ہے, تنسیخ ہے, خیار بلوغ ہے, اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں, یہ سارے میں دیکھتا ہوں, میری اسلامی عدالت دیکھتی ہے, میں جرأت سے کہہ رہا ہوں. تو میں 2 مفتیان کرام کی دعوت پہ, پہلے میں اللہ کا مہمان تھا, اللہ کی اذان پہ حی علی الفلاح پہ کیا تھا, اب ان کا میں مہمان بنا, اور یہ حصہ بھی مسجد کا حصہ ہے, یہ باہر جانے کا راستہ ہے, یہ دارالافتاء. اب آپ نے دیکھا ہوگا اسی میں کہ جو صاحب باہر سے ہی ویڈیو بناتے ہوئے آتے ہیں, ان کے نزدیک تصویر بھی حرام ہے, ان کے نزدیک ویڈیو بنانا بھی حرام ہے, ان کے نزدیک کوئی غلط کام ہے تو اس کو افشا کرنا یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود 3 گناہوں کو ایک طرف رکھ کے وہ آتے ہیں. ان کو آگے پتہ ہے غیبت بھی گناہ ہے, بہتان بھی گناہ ہے, الزام تراشی بھی, ساری چیزیں گناہ ہے, کبیرہ ہے. پھر جس آدمی کے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں وہ میرے دارالافتاء میں بیٹھا ہے, 5 مفتیان کرام 2 زانو ہو کے بیٹھے ہیں, وہ مجھ سے خلق کو مسائل سمجھ رہے ہیں, کیونکہ یہ وراثت کے مسائل سمجھ رہے ہیں. مولوی صاحب آئے, ان کا انداز آپ کے سامنے ہے. میرا یہ یقین ہے کہ آج بھی ان کا ضمیر ان کو کہہ رہا ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے, تم نے مولویت کی تذلیل کی ہے, تم نے فتوے کی تذلیل کی ہے, تم نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے. قرآن اور سنت تمہیں اجازت نہیں دیتے تھے کہ اللہ کے گھر میں آنے والا شخص جو اللہ کا مہمان ہے اس کے ساتھ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اگر حافظ ہے مولوی صاحب تو اس نے یہ آیت ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سال میں پڑھی ہوگی کہ وہ ہے بدبخت, وہ ہے وہ ظالم, وہ اظلم ہے جو کسی کو اللہ کے گھر سے روکے. بہرحال جو مولانا کا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مفتی عبدالقوی کے لوگ کہہ رہے ہیں واہ مفتی عبدالقوی زندہ باد, جوتی بھی بچائی, جوش بھی بچایا, جان بھی بچائی, مفتی عبدالقوی زندہ باد. اچھا مفتی صاحب ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی جو نوجوان ہیں بالکل آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ سے عقیدت رکھتے ہیں. لیکن نوجوانوں کو جاتے جاتے خوشخبری سنا دیتا ہوں. 1 جنوری سن 2025 کو تہجد کے نوافل میں سر میں نے اللہ سے ایک دعا کی کہ اے اللہ 2025 میرے نوجوانوں کے لیے, نوجوان بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے شادی کا سال بنا. یا اللہ شادی کا سال بنا, یا اللہ شادی کا سال بنا. سارے بچوں کو اور بچیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. بہت ساروں نے مجھے کہا کہ الحمدللہ ہمارے شادی کے مسائل حل ہو گئے. بہت ساروں نے کہا جی ہماری منگنی ہو گئی ہے. بہت ساروں نے کہا ہماری نسبت ہو گئی ہے. بہت ساروں نے کہا کہ اب ہم شادی ہے, مفتی صاحب آپ نے نکاح پڑھانا ہے. نوجوان نسل کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ
31 दिसंबर सन 2025 से पहले उनके निकाह और शादी के सारे मसाइल हल हो जाए। हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब आखिर में जैसा कि मामला थे पाकिस्तान और इंडिया के, तो पाकिस्तानी अवाम को एक मैसेज दे दें। पाकिस्तानी अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। सर मुफ्ती अब्दुल कवी से ताल्लुक़ रखने वाले हरमैन शरीफैन में पूरी दुनिया में 5 बर्रे आज़मों में मेरा तारुफ है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने एक बात कही थी कि रोज़ाना तहज्जुद के नवाफिल में, क्योंकि आप बहुत सारे लोग देर तक जाते हैं जागते हैं, बहुत सारे हजरात हमारे यूरोप वाले, उनको मैंने कहा कि वही वजीफ़ा पढ़ना है जो मेरे नबी रहमत ने हमें अता किया। अल्लाह का नाम है कवी, अल्लाह का नाम है मतीन, अल्लाह का नाम है सलाम। यही वजीफ़ा पढ़ना है, या कवियो या मतीनो या सलाम, और आगे यकीन के साथ कि इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह इन्नल क़ुव्वत लिल्लाह। मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात करता हूँ। 2 दिन तक इंडिया के चैनल, वो राखी की वजह से मुझसे राब्ते में रहते हैं, उन्होंने कहा कहाँ है पाकिस्तान की फ़ौज, कहाँ है पाकिस्तान की फ़ौज। हमने 9 जगहों को फोकस किया, 11 को फोकस किया, ईंट से ईंट बजा के आए। जब ये वजीफ़े शुरू हुए तीसरी रात फिर आपने देखा। इसलिए इस वक्त मेरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं अल्लाह ने कबूल की, और जो हमारे चीफ साहब ने बात की है और हमारे सिपा सलार ने, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहेगा, पाबिंदा ही रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद थे। अपनी दीनी रूहानी मुलाकातों की वजह से, बातों की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, लोग इनकी कदर भी करते हैं और हर एक के साथ ये एहतराम के साथ पेश आते हैं। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ फौरी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।